اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، بات کو ذرا توجہ سے سننا، ایک سسٹم کو بنایا ہے، زمین آسمان عرش کرسی لوح قلم اور حضور کے صدقے میں سب کچھ مارز وجود میں آیا۔ یہ بات اگر چھیڑوں تو لمبی ہو جائے گی چونکہ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ اس کائنات کے بنانے کی کچھ وجہ تو ہے، وہ وجہ کائنات جو ہے نا وہ حضور کی ذات گرامی ہے، وہ حضور کی ذات گرامی ہے، جس پہ صرف ایک حدیث جو مفہوم کو واضح کر رہی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا اے مدینے کے تاجدار، حدیث قدسی جس میں ذوف کا گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جو کلام خدا کا ہو اور راوی مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب یہ عرش کرسی لوح قلم زمین آسمان نباتات جمادات حیوانات جن انسان میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا اگر میں نے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا، تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا۔ اور دوسری حدیث قدسی یہ ہے کہ فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا محبوب اگر میں نے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا۔ یعنی ساری کائنات کا سبب جو ہے اس کے مارز وجود میں آنے کا سبب وہ حضور کی ذات گرامی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا سبب ہے تو اس کا آغاز کیسے ہوا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا، کیونکہ آپ چڑیوں کی بولی نہیں سمجھیں گے، کووں کی بولی نہیں سمجھیں گے، فرشتوں کی زبان نہیں سمجھیں گے، کسی مخلوق سے آپ استفادہ لینگویج کے لحاظ سے نہیں اٹھا سکتے۔ وہ وہی مخلوق پیدا کرنی تھی جس سے تم فائدہ حاصل کر سکو، تو وہ حضرت آدم فرمایا یہ میرا نائب ہے زمین پہ، اب جو کہے گا یہ میرا نائب ہے، چونکہ میں تخیل میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، وہم میں نہیں آتا، گمان میں نہیں آتا، فہم و ادراک سے بالا ہوں، وہ تخیل تصور فہم و ادراک سے بالا ہے، وہ سونگا نہیں جاتا، وہ چکھا نہیں جاتا، وہ کانوں کی سماعت اسے محیط نہیں کر سکتی، تو لہٰذا اب میں ڈائریکٹ تو کلام آپ سے نہیں کروں گا، اب میں جو حکم دوں گا اپنے نائب کے ذریعے دوں گا۔ میری بات کو سمجھے؟ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے مخلوق کو اور انسانوں کو وہ اس کے نائب کے ذریعے دیتا ہے، تو فرمایا یہ زمین میں میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، اب یہ جو کہے گا وہ کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے حکم کا پابند ہے۔ نبی قطعاً وائلیشن نہیں کرتا، نبی قطعاً معصوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، وہ وہی حکم دیتا ہے قوم کو جو اس کے رب کا حکم ہو۔ چنانچہ اولاد پیدا ہوئی، حکم جاری ہوئے، پھر انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ انبیاء کے ذریعے احکام اللہ دیتا رہا۔ جو بھی نبی آیا اس کی قوم کو کہا یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، شریعتیں بنتی آئیں، پھر انبیاء آتے گئے، منسوخ ہوتی رہیں، کتابی آسمانی کتب نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے نازل ہوتے رہے۔ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے قوم کو حکم دیتا رہا، مسلمانوں انسان کو حکم دیتا رہا کہ تیرا رب تمہیں یہ کہہ رہا ہے، تیرا رب تمہیں یہ کہہ رہا ہے، تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے، اس بات کی اجازت دیتا ہے، یہ تجھ پہ فرض ہے، یہ نفل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ چنانچہ وہ سلسلہ چلتا چلتا امام الانبیاء تک آیا، امام الانبیاء تک آیا، اور اللہ کی بات وہی مانے گا جس کا تعلق نبی سے ہوگا۔ ایک بات واضح ہو گئی
کہ کسی نبی کا امتی ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ نبی کا غلام بنے گا تو اللہ پہ یقین رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ نبی سے رشتہ توڑ دیتا ہے تو کوئی دوسری صورت نہیں کہ وہ اللہ کو مانے، کیونکہ اللہ تو تخیل، تصور، وہم و گمان میں نہیں آتا۔ عیسائی ہے تو اسے یقین کرنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو کہتے ہیں اپنے رب کا حکم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہودی ہے تو اسے بھی یہ ماننا پڑے گا کہ جو حکم ہمیں دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر جو بھی نبی جو بھی حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یا اپنی طرف سے نہیں، جو اپنی طرف سے کہے گا وہ کہے گا کہ یہ میرا حکم ہے اور یہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ یہ اعتماد نبی کی زبان پہ کرے گا تو صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا، اگر یہ اعتماد نبی کی زبان پہ نہیں کرے گا تو وہ مسلمان، بولو، مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا منکر کافر ہے، نہ وہ قرآن کو مانتا ہے، نہ وہ رسول کو مانتا ہے، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اس لیے کہ جو حدیث کا انکار کرے گا اس کے پاس کوئی دلیل اور ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے قرآن کو مان سکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ایک رب ہے جو تخیل، تصور، وہم و گمان میں نہیں آتا۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ قیامت ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت آئے گی، پل صراط ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے۔ ان تمام چیزوں پہ ایمان رکھنے کا نام ایمان ہے، ان کا انکار کفر ہے۔ اور اس جب مانے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ وہ کہتا ہے جو اس کے رب کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ یفسدون فی الارض، کہ فرمایا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اصل وہ کرو جو اللہ کا رسول کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر تمہیں کہتا ہے، اس سے وائلیشن نہ کرو۔ اگر تسی کرتے ہو تو تم زمین میں فساد پھیلانے والے ہو، اولئک ھم الخاسرون، کہ تم خسارے میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ وائلیشن کر رہے ہیں، اسی وہ گل نال بغاوت کر کے تے ایک وکھرا ٹوگر چاہ رہے۔ فرمایا یہ تواڈے گھاٹے والی گل ہے، کیوں کہ جب تم جاؤ گے تو اس رب وحدہ لا شریک کے سامنے ایک دن تم نے پیش ہونا ہے، اور اس وقت حکم کی نافرمانی کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو سب سے پہلے جب تک نبی سے عقیدت نہیں ہوگی، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ خدا، کچھ بھی نہیں مانتا جب تک وہ دل میں یہ یقین نہ رکھے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے اور یہ وہ کہتا ہے جو رب کا حکم ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب تک تم دنیا میں، کائنات میں، زمین، ہر چیز سے بڑھ کر ماں، باپ، بینا، بھائی، عزیز و اقارب، اپنے ذاتی غراض و مقاصد، مفادات، سب سے بڑھ کر پیار نہیں کرو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب سے بڑھ کر ترجیح جب حضور کے فرشاد کو دو گے، اور یہ سب سے بہتر عمل محبت میں ہوتا ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے پھر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو یار دے منہ نکلی ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا میرے نبی دے منہ جیڑی نکلے او دے تے یقین رکھو کہ اے دے منہ جیڑی